اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف اور قوم کے احوال، اس کے تقریباً تمام لیکچرز پورے ہو چکے ہیں اور ہم اس ٹاپک کو کور کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید 1 یا 2 لیکچرز میں ہم اس قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کے مکمل طور پر یہ جو احوال ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان تمام کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ آج جو ہم نے واقعہ پڑھنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون سے متعلق ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں سورۃ القصص میں آتا ہے اور ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ اس کے قارون کون تھا، قارون کا انجام کیا ہوا، قارون نے کیا گناہ کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، جس کی وجہ سے ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا تاکہ لوگ اس کے احوال سے، اس کے اعمال سے، اس کے انجام سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو قارون بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا نسب نامہ قارون بن یعمد بن کاحیس تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن عمران بن کاحیس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح یعنی یعمد اور عمران یہ 2 بھائی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمران کے بیٹے تھے اور قارون یعمد کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کچھ یہ کہ شروع میں علماء کہتے ہیں کہ یہ تورات کا عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا اور ایک پائے درجے کا عالم تھا اور بڑے معززین میں شامل تھا، اور علماء کرام کی اس میں روایات ہیں کہ ایمان اس کے دل میں موجود نہیں تھا، یہ خود کو پریٹینڈ کرتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے، کیونکہ جب ایمان کے احکام اس پر لاگو ہوئے اور اس نے اس طرح سے ان کا انکار کرنا شروع کیا کہ اس کا ان دین اسلام کی ضروریات دین میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی، جو کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی تھی، نماز بھی تھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی تھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا، اس نے ادائیگی سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اس کو اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دنسا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو منافق ثابت ہوا، یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن در حقیقت یہ منافق تھا، اور اس کے احوال کچھ اس طرح سے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم سنایا باقی عام لوگوں کے ساتھ۔ اب اس کے پاس دولت آئی کہاں سے اور یہ اتنا مالدار کس طرح سے ہو گیا، اس کے بارے میں جو روایات ہیں مختلف، پہلے وہ سن لیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم تفصیل کی طرف بھی چلتے ہیں۔ تو مختلف کتابوں سے ریڈنگز کے بعد، مختلف روایات پڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے کنکلوژن رکھوں گی کہ بعض میں آتا ہے کہ یہ فرعون کا خزانچی تھا، خزانے کی رکھوالی کرنے والا، اور بعض میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو محکوم تھے، مظلوم تھے، وہ فرعون کے کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو سارے کا سارا ہولڈ اس کے اختیار میں تھا فرعون کی طرف سے، یعنی یہ وہ تمام ہولڈ سنبھالے ہوئے تھا، اور جو اس کے پاس جتنی رقم ہوتی تھی اسی کے ہاتھوں سے مزدوری گزرتی تھی اور وہ بنی اسرائیل تک پہنچتی تھی۔ الغرض یہ کہ بہت سی روایات میں آیا کہ اس سے تجارت کا علم تھا یا اس کے پاس علم زراعت تھا، پیشوں کا علم تھا، اس علم کی بنیاد پر اس نے بہت زیادہ رقم، بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کزن بھی تھا، بعض روایت میں آپ کا خالہ زاد بھی کہا گیا، لیکن میجورٹی روایات یہی کہتے ہیں کہ آپ کا چچا زاد تھا۔ اور منافقت کس بات کی تھی؟ حسد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کے علم سے یہ حسد کرنا شروع ہو گیا تھا اور یہی چیز اس کی منافقت کا باعث بھی بنی تھی۔ اور ایسا ہوا تھا کہ 2 روایات ہیں، ایک تو یہ کہ تورات کی یہ تلاوت بہت خوبصورت کہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو منور بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور یعنی احسن انداز سے تورات کی تلاوت کیا کر جاتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ بذات خود بھی خوبصورت تھا اور تورات کا بہت اچھا قاری بھی تھا، اور اس کی خوبصورتی اور خوبصورت انداز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو منور کہتے۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ امیر ہو چکا تھا، بہت زیادہ دولت تھی اس کے پاس، تو قوم کے جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف دیکھ کے اس کی زندگی کو آئیڈیالائز کرتے تھے کہ زندگی ہو تو ایسی ہو، دولت ہو تو اتنی ہو،
شان و شوکت سے چلنا پھرنا ہو زمانے میں تو قارون جیسا ہو، تو اس کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ایسے میں اس کا ذکر سورۃ القصص کی آیت نمبر 11 سے 76 سے 82 تک آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم سارے کا سارا ذکر انشاءاللہ پڑھیں گے بھی جب ہمارا سبق سورۃ القصص میں آ جائے گا۔ ابھی یہ سیریز شروع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ذکر بھی ایڈ کر دوں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم جب تمام لوگوں کو سنایا تو قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، لیکن اس پر وہ سخت برہم ہوا، ناراض ہوا، اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، کہ میں کیوں اپنے مال میں سے کوئی رقم، پہلے تو تمہارے کہنے پہ ہم لوگ ویسے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ویسے تم جس طرح ہمیں کہہ رہے ہو مسلمان ہوتے ہم ویسے بننے کو تیار ہیں، اوپر سے اب تم کہہ رہے ہو اپنے مال میں سے ہم خاص رقم نکالیں غربا کو دیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں مجھے دو، میں امت کے ان لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں جو کہ عام زندگی نہیں گزار پا رہے، جو کہ اپنی ضروریات نہیں پوری کر پا رہے۔ زکوٰۃ کا حکم اسی لیے تاکہ ان تک بھی رقم پہنچ جائے جو کہ صحیح طور پر زندگی نہیں گزار رہے، غریب بہت ہیں اور اپنی معاشی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے سخت طور پر سخت طریقے سے قارون نے اس چیز کا انکار کر دیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے خاص طور پر، یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا نا کہ زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ تم غریبوں اور ناداروں کو بھی دو تاکہ وہ بھی اچھے سے زندگی گزار سکیں، اور تم شہر میں رہتے ہو اور اس معاشرے کے فرد ہو، تم انہی کے اندر رہتے ہو، اتنی کثیر دولت تم نے اکٹھی کر لی، اگر وہ کمانے کے باوجود تم لوگوں کے لیے مفید نہ ثابت ہوئے، تم نے ان کو اپنی ذات سے فائدہ نہ دیا، تو تم اس طرح کی دولت تمہارے کس کام کی، اور ان کی وجہ سے ہی تو تم نے اتنا کچھ کمایا ہے، یعنی یہ تمہارے انڈر رہ کر انہوں نے باغات میں پھل پھول اگائے، جب وہ اگے تمہاری زراعت میں اضافہ ہوا، کھیتی باڑی میں، اور جس طرح جن روایات کی روشنی میں بھی دیکھا جائے کہ بنی اسرائیل محکوم تھے تو تم ان پر مقرر کر دیے گئے، ان کی وجہ سے تو آج تمہارے پاس دولت آئی، ورنہ تم اس طرح کما ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن قارون نے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ کی یہ دلائل جو حضرت موسیٰ نے دیے کہ تم اپنی قوم کے غریب لوگوں کا خیال رکھو، توجہ ہی نہیں دی اس طرف، اور کہا اے موسیٰ یہ کیسی بات تم کرتے ہو، زکوٰۃ کیا ہے، ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے ہیں، کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دیں۔ یعنی قرآن کریم کی آیات میں بھی یہ مینشن ہے کہ کس طرح اس نے نا عام الفاظ میں اور بڑے سخت الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کیا کہ ہم یہ کم کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اب اپنے مال میں سے خراج یعنی کچھ دے بھی، ہم یہ نہیں کرنے، خاص طور پر میں تو ایسا نہیں کرنے والا، میں اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اسے سمجھایا، لیکن اس کے اندر تکبر، ناپسندی، اکڑ بھی آ چکی تھی، یعنی اپنی مالداری کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے غربا کو گھٹیا بھی سمجھتا تھا، اور حالانکہ ایمان جس کے پاس ہو، اصلی دولت مند تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، دولت تھی دنیاوی دولت، اس لیے اپنے آپ کو گھمنڈ میں لے آیا، اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ ایماندار وہ ہیں، اصلی دولت مند تو وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہے۔ لیکن فرعون کا ایجنٹ بھی تھا، یہ فرعون کا خزانچی بھی تھا، اور تکبرانہ انداز تو اس نے وہیں سے سیکھا تھا، جس طرح کی صحبت ہوگی ویسے کا اثر ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کے پیار سے سمجھانے اور پیار سے سکھانے بتانے کے باوجود بھی اس نے ان تمام نصیحتوں کو پس پشت پھینک دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا بھی فرمائی، اور ایسے ہوا کہ پھر اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا، اور ایک ہی لمحے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا۔ قارون جو ہے وہ اپنے محل سمیت زمین میں دھنس گیا، زمین اس کو نگل گئی، اور لوگ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے ظلم کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ میں نے آج بھی بڑے گھر دیکھے ہیں، بڑے بزنس دیکھے ہیں، زمین بوس ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے انکاری ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کے حکم کے انکاری ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے بھی اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا زکوٰۃ دینے سے، تو کیا ہوا اپنے برے کاموں کی سزا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، اپنے سامنے وہ زمین میں دھنستا ہوا چلا گیا۔ اور یہ تو دنیاوی اعتبار سے اس کا عذاب تھا نا جو اس پر نازل ہوا، تو آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس کو اپنے سامنے زمین پر دھنستا ہوا دیکھا، پھر ان تمام نے رجوع بھی کیا، توبہ بھی کی
کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس کو آئیڈیالائز کر رہے تھے، اس کی قارون کی زندگی کو، کہ یہ بڑی پر عیش زندگی، مطمئن زندگی گزار ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم لوگ اس میں سے نہیں تھے، اس طرح کے ہونے سے ہم بچے، قارون کی طرح کے ہونے سے بچے. ٹھیک ہے. تو اس پورے واقعے سے اب دیکھیں وہ لوگ جو اس وقت قارون کو بڑا سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی اور کہا کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے. یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیا اور خالی ہاتھ اور گناہ گار آخرت کی طرف روان. یعنی وہ مال جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اکڑا تھا وہ تو اپنے ساتھ نہیں نا اس کے کام آیا، خالی ہاتھ ہی دنیا سے گیا، تن تنہا اکیلا، کوئی مال و دولت اس کے پاس، کوئی خوش بختی جس کو وہ تصور کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ خوش بختی نہیں تھی، بدبخت ثابت ہوا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا نہیں تھا. اہل ایمان کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی، نافرمانی کرتا تھا، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے نہ کوشش کرتا تھا نہ عمل کرتا تھا. تو اس پورے واقعے سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ ہمارے ہاں بھی بہت سے قارون نما شخص پھر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایسے بہت سے لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فلم انڈسٹری سے ہوں، چاہے وہ کوئی اداکار، فنکار، کوئی گلوکار، کوئی ہمارے ارد گرد لوگ جو اس انڈسٹری سے تعلق نہ رکھنے والے ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے عیش و عشرت والی زندگی گزاریں، تو ہم بھی اکثر آئیڈیالائز کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں لیکن عیش میں ہوتے ہیں. اس وقت بھی لوگوں نے قارون کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ اصل عیش تو یہ ہے. آپ سورۃ القصص کا مطالعہ کر لیجئے گا اس واقعے کے بعد. ٹھیک ہے. اس عیش کو دیکھا گیا لیکن حقیقت میں کیا ہوا اس کا انجام؟ جب وہ اللہ کے رستے پر نہیں تھا تو وہ اس کا مال اسی کے لیے دنیا میں بھی وبال ثابت ہوا اور آخرت میں بھی اس کو لے کے ڈوب گیا، اور آخرت میں بھی اس کو لے کے ڈوبے گا. اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. تو اس واقعے سے ہم نے یہ نصیحت حاصل کی ہے کہ جب دنیا میں ہم اللہ کے رستے پر ہوں، چاہے تنگی ہے چاہے مشکلات ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا. ہمیں اس چیز کا حوصلہ رکھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے بتائے ہوئے رستے پر ہیں، اس کے نبی کی بتائی ہوئی سنت پر ہیں، طریقے پر عمل کیے ہوئے ہیں. چاہے جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں ہم نے صبر کرنا ہے، اور ہم نے جتنا کم ہے ملا ہے اس پہ راضی، جتنا ملا ہے اس پہ راضی، اور زیادہ ملا ہے تو شکر کرنا ہے. لیکن کبھی بھی ایسے کسی شخص کو جو دیندار نہیں ہے آئیڈیالائز نہیں کرنا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 شخص ایسے ہیں جن پر آپ لوگ رشک کر سکتے ہیں، جن پہ بندہ مومن بھی رشک کرے. 2 لوگ، ایک وہ جس کو علم دیا گیا، جس کو قرآن کا علم حاصل ہے، وہ سیکھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو. تو جب یہ اس طرح کے 2 قسم کے یہ کیٹیگری میں جو 2 لوگ لائے کرتے ہو نا، آپ اس پہ رشک کریں، ویسا بننے کی کوشش کریں. کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے جو قرآن سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے، آپ کوشش کریں اللہ ایسا بننا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، آپ خواہش کریں، کمائیں، کوشش کریں حلال طریقے سے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو مجھے زیادہ عطا کر تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں تیری مخلوق پر خرچ کر سکوں. تو یہ نیتوں کا فرق ہوتا ہے. آپ نے زیادہ کمانا ہے، کسی کو اچھے گھر کی تلاش ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کے بارے میں حاجت ہوتی ہے، کسی کو کسی کی، تو یہ ضروریات زندگی ہیں. ان کا مانگنا کفر نہیں ہے، ان کا طلب کرنا، ان کو دعا میں مانگنا، ان کے لیے کوشش کرنا کفر نہیں ہے. لیکن جو کوشش ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، حرام کی طرف لے جائے، وہ کوشش منع ہے اور وہی گناہ ہے. ٹھیک ہے. اسی کوشش سے منع کیا گیا. لہٰذا اگر آپ اور میں، ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی بھی بہتر طور پر ہماری گزرے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہنرمند بننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، دنیا سے کمپیٹ کرنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ مل کے چلنا سیکھنا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح قارون نے کوشش کی تھی. ویسے جس طرح کہ اللہ کے انبیاء آئے، دنیا میں آئے، فقر کے ساتھ رہے، لیکن بادشاہوں والی زندگی گزار کے گئے، اور آخرت میں بھی بادشاہ تو کیا، بادشاہوں کے بادشاہ بھی ان کے دروں کے فقیر ہیں. دنیا میں بھی رہے، آخرت میں بھی ان کے آگے دنیاوی بادشاہ، دنیاوی سلطنت اور دولت. یہ تو وہ چیز ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں نے اس کو تو ٹھکرا دیا. ان کے پاؤں کی مٹی کے، جو ان کے نالین کی مٹی، اس کے برابر بھی وہ دنیا کے مال و دولت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.